لہذا اگر آپ نے نیکی کرنی ہے اس کے متعلق آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، اللہ کے قرآن سے یا محبوب پیغمبر کے فرمان سے، کیونکہ اللہ کا محاکمین نے کیا کہا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نمازیں پڑھنی ہیں، محبوب پیغمبر نے پڑھ کے بتا دی، روزے رکھنے ہیں، محبوب پیغمبر نے رکھ کے بتا دیے، حج عمرہ کرنا ہے، محبوب پیغمبر نے جو ہے کر کے دکھا دیے، جہاد کرنا ہے، محبوب پیغمبر نے کر کے بتا دیا، دعا و مناجات کرنی ہے، رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، محبوب پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے رب سے مانگ کے بتا دیا کہ ایسے رب سے مانگنا ہے، کوئی کام ایسا ہے ہی نہیں ہے جس کے متعلق محبوب پیغمبر کی سنت موجود نہ ہو۔ تو لہذا اللہ نے اس دوسری سوچ کا بھی رد کر دیا۔ تیسری چیز فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ صدقے کے متعلق ہماری سوچ، اللہ نے انسانی سوچ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انسان صدقہ کرتا ہے کس چیز کا، کہ ایک لباس میں نے 2 3 4 5 سال پہنا، پہن کے بوسیدہ ہو چکا ہے، پھٹ چکا ہے، اب میرے لیے کارآمد نہیں رہا، کیا کہتا ہوں، او بھائی اسے اب صدقہ کر دو۔ جوتا ہے 2 4 5 سال پہن کے اس کی جو ہے پورے فائدے میں نے اٹھا لیے ہیں، بار بار سلائی کرا کے بھی دیکھ لیا، اب دوبارہ سلائی بھی نہیں ہوتا، کیا ہے، اب جی صدقہ کر دیں۔ صدقے کے متعلق بھی اللہ کا ملحاکمی نے بتایا بھئی یہ صدقہ نیکی نہیں۔ کون سا صدقہ نیکی ہے؟ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جب تک تم اپنی سب سے محبوب ترین چیز جو ہے رب کے راہ میں صدقہ نہیں کرو گے، وہ صدقہ نیکی نہیں ہو سکتا۔ صدقہ کس نے کہا کہ نیکی ہے؟ عرش والے نے کہا۔ صدقہ کس نے کہا نیکی ہے؟ محبوب پیغمبر نے بتایا۔ تو محبوب پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس احد پہاڑ بھی سونے کا آ جائے، 3 دن سے پہلے سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ آقا علیہ السلام نے تنگ دستی دیکھی ہے، لیکن آقا علیہ السلام کے پاس بیت المال میں بڑا بڑا مال بھی آیا ہے، غلام آئے ہیں، بڑا بڑا مال، اونٹ گھوڑے آئے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی آئی ہیں، بڑا بڑا بیت المال کے اندر مال غنیمت آیا ہے، لیکن محبوب پیغمبر اسے صدقہ کر کے بتاتے رہے کہ بھئی ان چیزوں کی جو ہے میرے دل کے اندر کوئی محبت موجود نہیں ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صدقے کے ذریعے اللہ سے آپ نیکی حاصل کریں، اپنی محبوب ترین چیز جو ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے، آپ کی پسندیدہ چیز جو ہے، گویا کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں صرف میری محبت ہو، دنیا کی کسی چیز کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ لوگ سواریوں سے محبت کرتے ہیں، لوگ گھروں سے محبت کرتے ہیں، لوگ عورتوں سے محبت کرتے ہیں، لوگ بیٹوں سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا یہ ساری محبتیں جب تک نیچے نہ ہو، رب کی محبت غالب نہ ہو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ ایمان رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے اور وہ نیکی رب کی بارگاہ میں نیکی نہیں ہے۔ چوتھی چیز فرمایا کہ بھئی نیکی ہے کیا؟ محبوب پیغمبر علیہ السلام کے پاس صحابی آتے ہیں، کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ نیکی کیا ہے، نیکی کسے کہتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ چیز جس کی دلیل قرآن کے اندر اور محبوب پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے اندر موجود ہے، اور جسے کرتے وقت تمہارا دل مطمئن ہے، تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، تمہیں تسلی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کام جو ہے رب کی خوشنودی مجھے ضرور دلائے گا۔ اور دوسرے مقام پہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اب ایک نمازی ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن زبان بڑی کڑوی ہے، تو نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق وہ نیک نہیں ہے۔ ایک بندہ حاجی ہے، بڑے حج کرنے والا ہے، لیکن اس کی زبان کی کڑواہٹ سے لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ البر حسن الخلق، محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیکی وہ نیکی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا فیاض سخی جو لوگوں کے اوپر مال خرچ کر رہا ہے لیکن اس کی زبان سے دوسروں کی عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے، محبوب پیغمبر کے فرمان کے مطابق جو ہے اس کی وہ نیکی نہیں ہے۔ تو آقا صاحب نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی کیا ہے
کہ آپ کی زبان میٹھی ہو، نیکی یہ ہے کہ آپ کی زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، نیکی یہ ہے کہ آپ کے کردار سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے، کسی کو شر جو ہے آپ سے نہیں پہنچنا چاہیے، کسی کے خلاف تخریب کاری نہیں کرنی چاہیے، کسی کے خلاف پراپوگنڈا نہیں کرنا چاہیے، کسی کی عزت نفس مجروح نہیں کرنی چاہیے، کسی کو گالی گلوچ کا جو ہے طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، لوگوں کے اندر بیٹھ کسی کو رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب پیغمبر علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق آپ نیک ہیں، پھر آپ نیک ہیں۔ تو یہ نیکی کا تصور ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ آج لوگ جو ہیں یہ دلیلیں بھی دیتے ہیں کہ بھئی ہر وہ کام جس سے لوگوں کو فائدہ ہو اسے نیکی کہتے ہیں، یہ لوگوں کی سوچ ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ عمل بعد میں ہے، پہلے ایمان چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ غیر مسلم نے بجلی بنا دی، اب اس کی روشنی میں پنکھوں کے نیچے، اے سیوں کے نیچے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ تو بھائیو، اللہ کا الحاکمین نے اس کی بھی وضاحت کر دی، فرمایا یہ نیکی نہیں ہے، یہ لوگوں کے لیے انہوں نے ایک کام کیا ہے، لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کا ایک کام اچھا ہے، نیکی نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو شرط تھی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان کی تقویت ہونی چاہیے، پورا کامل ایمان جو ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ مشرکین مکہ بڑے حج کیے، بڑے عمرے کیے، بڑے صدقات و خیرات بھی کیے، حاجیوں کی خدمتیں کی، انہیں ستو پلاتے رہے، انہیں کھانے جو ہے دیتے رہے، بڑی خدمتیں کی، لیکن لا خلاق لہم فی الآخرہ، اللہ فرماتا ہے آخرت میں انہیں ایک رتی برابر بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو نیکی کا فائدہ چاہتے ہیں تو پھر ایمان چاہیے، اور لوگوں کی باتیں سن کے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی غیر مسلم نے فلاں چیز ایجاد کر دی، اس سے مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں، فلاں نے فلاں چیز ایجاد کر دی، اس سے مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور بھائیو، ہمیں حکم ربی کیا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے دل میں ایمان پیدا کرنا ہے، کامل ایمان اپنے اندر لے کے آنا ہے، اس کے بعد اگلا مرحلہ ہم نے نیکی کی طرف جانا ہے، اور پھر کرنا کیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے معاملے میں لوگوں سے تعاون بھی کرنا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ اکیلے نمازیں پڑھتے رہیں، صرف اپنے اکیلے بندگی کرتے رہیں، محلے داروں کی کوئی فکر نہ ہو، حتیٰ کہ گھر والوں کی کوئی فکر نہ ہو۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک خاتون نے 4 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جانا ہے۔ صحابہ کرام انتہائی پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ کون سے مرد؟ فرمایا ایسا مرد، ایسا باپ جو اپنی بیٹی کو نماز کی طرف نہیں بلا رہا، توحید کی طرف نہیں بلا رہا، اسے شرک نہیں بتا رہا کہ ایمان اور شرک میں فرق کیا ہے، اسے نہیں بتا رہا کہ قرآن پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، خود تو جو ہے وہ قرآن پڑھ بھی رہا ہے، نمازیں پڑھ بھی رہا ہے، لیکن بیٹی کے بارے میں اسے فکر نہیں ہے، ایسا باپ بیٹی جو ہے اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی۔ ایسا بھائی جو خود نمازیں پڑھ رہا ہے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظتیں کر رہا ہے، لیکن بہن کے بارے میں اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ گھر سے کیسے نکلتی ہے، کیسا لباس پہن کے نکلتی ہے، کس سے بات کرتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، عفت و حیا کا پیکر ہے یا نہیں ہے۔ فرمایا ایسے بھائی کو، ایسی بہن جہنم میں لے کے جائے گی۔ ایسا خاوند جو خود نمازیں پڑھ رہا ہے، خود توحید کے اوپر قائم ہے، بیوی مشرکہ ہے، شرک کے اوپر جو ہے چل رہی ہے، بدعات کے اوپر چل رہی ہے، دین سے دور ہے، اس کی فکر نہیں کرتا، ایسی خاتون اکیلی جہنم میں نہیں جائے گی، اپنے خاوند کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی۔ چوتھا وہ بیٹا جس کے سامنے اس کی ماں جو ہے شرک کرتی ہے، بدعات کرتی ہے، رسم و رواج کے پیچھے جا رہی ہے، دین کا بیڑا غرق کر رہی ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں آپ کے کاموں میں شامل نہیں، بس میں نے اپنی توحید کا، اپنے اعمال کا رب کو جواب دینا ہے، آپ جو کریں گے آپ نے جواب دینا ہے۔ نہیں، بلکہ ایسے بیٹے کو بھی ماں اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور بھائیو ہم نے خود بھی نیکی کرنی ہے اور لوگوں کو بھی اس نیکی کی طرف دعوت دینی ہے، لوگوں کو بھی بتانا ہے۔ آپ اگر اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلے ہیں، راستے میں جتنے لوگ ملتے ہیں آپ اپنا فرض ادا کریں، بھائیو آؤ نماز پڑھنے چلتے ہیں، نماز کا وقت ہے، آؤ بھائی نماز پڑھتے ہیں۔
وہ آتا ہے یا نہیں آتا، اس کا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن آپ کا یہ فرض جو ہے ادا ہو گیا۔ اگر وہ آ بھی گیا آپ کو دوہرا ثواب، ایک آپ نے دعوت دی اور دوسرا اس نے دعوت قبول کر کے آپ کے ساتھ اس نیکی میں شامل ہو گیا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کر دیا ہے۔